ان کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی آپ کو ان کے نام نہیں بتائے گا. ہم آج انشاءاللہ آپ کو ان کے نام بھی بتائیں گے تاکہ یہ راز بھی اشکارا ہو جائے اور راز نہ رہے. اب اس میں شک نہیں کہ صحیح مسلم کی جو روایت انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی 12 منافقا فیہم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 8 منهم تكتفيكهم الدبيلة و4 لم احفظ ما قال شعبة فیہم. اب حذیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی اور اسود بن عامر نے کہا کہ میں بھی یہ خیال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ان میں سے 8 کے لیے دوبیلا ایک دانہ جو آگ کا شعلہ جو ہے نا وہ اس کے لیے کافی ہوگا جو ان کے کندھوں سے ظاہر ہوگا یہاں تک کہ ان کی چھاتیاں توڑ کر نکل جائے گا. لیکن اس حدیث کے فوراً بعد صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ جس کے الفاظ میں فی امتی 12 منافقن کا موجود ہے، یعنی کہ میری امت میں 12 منافق ہیں. یعنی اس سے پہلے والی حدیث میں تھا کہ فی اصحابی 12 اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ فی امتی 12 منافقن، یعنی میری امت میں 12 منافق ہیں. اب صحیح مسلم کی پہلی روایت جس میں فی اصحابی کے الفاظ ہیں کو اسود بن عامر نے شعبہ سے بیان کیا ہے، اور صحیح مسلم کی دوسری روایت کے جس میں فی امتی کے الفاظ ہیں وہ غندر محمد بن جعفر نے شعبہ سے نقل کیا ہے. شعبہ کے بعد پھر جو ہے نا وہ سند جو ہے وہ آگے ایک ہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب 2 راویوں نے شعبہ سے روایت میں اختلاف کیا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس راوی نے شعبہ کے بیان کو زیادہ محفوظ رکھا ہے. تو یہ واضح رہے کہ اسود بن عامر شعبہ کے عام شاگردوں میں سے ایک ہیں، جبکہ غندر محمد بن جعفر شعبہ کے خاص ترین شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ غندر نے 20 سال شعبہ سے علم حاصل کیا. امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اگر شعبہ سے روایت میں اختلاف ہو جائے تو غندر کی روایت کو فیصلہ کن سمجھا جائے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ غندر امام شعبہ کے ربیب ہیں، یعنی کہ ان کی بیوی کے بیٹے ہیں. دوسرا، غندر کو یہ بھی ترجیح حاصل ہے کہ وہ احادیث لکھتے ہیں، بلکہ امام ذہبی کے بقول لکھنے میں اصح الناس کتاباً تھے، یہ یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح لکھنے والے تھے. شعبہ سے انہوں نے بہت سی احادیث بھی لکھی ہیں. تو اصلاً صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ فی امتی کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 12 منافق ہیں، اور صحیح مسلم ہی کی اگلی روایت میں جب فی اصحابی کی بجائے فی امتی فی کے الفاظ بھی موجود ہیں. علامہ نووی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں اما قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی فمعناہ الذین ینبسون الی صحبتی کما قال فی الروایت الثانیۃ فی امتی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے صحابہ سے 12 منافق ہیں تو اس کا مطلب صرف صحبت سے منسوب ہونا ہے، نہ کہ اصل صحابی کے، جیسا کہ اس کی دوسری روایت میں جو دوسری سند میں لفظ آ رہا ہے کہ میری امت میں 12 صحابی ہیں. یعنی یہاں صحابی کے لفظ سے مراد سچے اور عادل صحابہ نہیں بلکہ اس دور میں اسلام سے منسوب اور ایمان کا دعویٰ رکھنے والے منافقین ہیں. بہترین کھرا نکالنے لگا. فوجی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھرا نکال. چور آپ نے پکڑنا، کھرا نکالو جی. لے جی، میں یوں ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے، ایک ہاتھ میں تاریخ کا ٹارچ ہے، میں ان دونوں کی روشنی میں کھرا دینے لگا ہوں. چور کے گھر پہنچنا آپ کی ذمہ داری. منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے، منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے. کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں، کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا. اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے. ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک. بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں. یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے. جب رسالت مآب نے کہا جنگ کے لیے جانا ہے، سب گئے، سب نے تلواریں اٹھائیں، جنگ کا سامان اٹھایا، فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے، تیار ہو گئے. جب این تیار ہو کے قافلہ جانے لگا، رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا. بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے. یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے لڑنا ہی نا. رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے. تو علی، رسول نے کہا نہیں علی نے نہیں جانا. لڑائی
علی کے بغیر جنگ بغیر علی کے. سنی کتاب کا جملہ ہے, اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ شیعہ ہے. دیکھیں ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں. سنی کتاب کا جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے کہ وہ جملہ بڑا بے باک سا جملہ ہے. سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا, چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے, اتنا خوبصورت جملہ ہے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا, رسول نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ سب کو لے کے جا. اب سارے جا رہے ہیں, پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں, پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے. بسم اللہ. تو پیچھے بھی تو کسی باعزت کو چھوڑ کے جائیں نا, جو مسلمانوں کی عزت مال ناموس کی حفاظت کرے. یا علی آپ رکیے, چلو بھائی. اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتا ہو کہ اس کا انجن فیل ہے, تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے, کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے. یا اللہ یا بس یہ سفر وہی تھا. ڈرے سہمے جنگ علی نہیں. مدینے سے نکل کے بھی مڑ کے مدینے آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں, پھر پتہ نہیں آؤ ہو کہ نہ بچے یا نہ بچے. یہ بڑا. اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا. تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی پہ میں نے گھومنا ہے. کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو. اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں, منافق ظاہر ہو. یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں. ذرا علی کا خوف ختم کرو. علی مدینے رہ گئے, یہ جنگ کے لیے. جنگ ہونی نہیں تھی, وہ نہیں ہوئی. جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا, وہ واپس پلٹ گئے. آدھے رستے سے رسول واپس آ گئے. جب رسول واپس آئے تو اب تسلی ہو گئے بندوں کو کہ اب بچ گئے. اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے, تو اب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچے. یار آپ سن کیا رہے ہیں, میں جگر نکال رہا ہوں یوں تاریخ کا. انہوں نے کہا اب ہم تو بچ گئے, اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا. علی ساتھ نہیں. اب جب تبوک سے واپس پلٹے تو ایک پہاڑی ہے جس سے گزرنا تھا, اس پہاڑی کو کہتے عقبہ, عین کاف بے یا عقبہ. اس واقعے کو کتابوں میں واقعہ عقبہ کے نام سے یاد کیا گیا. حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے. سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس منبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں. اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ عقبہ کے بارے میں. جب وہ عقبہ کی پہاڑی تھی تو نوجوان جو بچے تھے, عقبہ اتنی تیز پہاڑی تھی کہ اس کی چڑھائی اور اترائی بڑی مشکل تھی. سیدھی چڑھائی تھی, سیدھی اترائی تھی. جب عقبہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو تب تک شام ہو چکی تھی. جب شام ہو گئی تو منافقین نے مل کے مشورہ کیا, اس سے اچھا اور نادر موقع نصیب نہیں ہونا. علی نہیں ہے, رسول تنہا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ جب رسول عقبہ کی پہاڑی کے بالکل اوپر جائیں تو رسالت مآب کی اونٹنی کو پہاڑی سے دھکا دے دیں. سنیے, جب ہم پہاڑی سے دھکا دے دیں گے تو قتل کسی کے سر پہ نہیں آئے گا, ہم کہیں گے یہ حادثہ ہوا. یہ محض ایک حادثہ تھا. اتنی خطرناک پہاڑی تھی, رسول کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا. توجہ اب آپ نے پوری میری طرف کرنی ہے. اب کھورے کا ٹائم آیا تو آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے. ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا. یہ اب اس چکر میں تھے. جب بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی, تو رسول نے کہا رکو بھائی. لشکر رک گیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا ابھی جبریل آیا ہے, اس نے اللہ کا حکم دیا ہے, میں اکیلا اوپر سے جاؤں گا, تم سارے نیچے سے جاؤ. بھائی تدبیریں صرف یہ تو نہیں کر رہے تھے نا,
وہ بھی کر رہا تھا۔ منافقین نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ماننے کو تیار ہے، رستہ بڑا خطرناک ہے، یہ آپ سے اکیلے کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ نے جنہیں لے کے جانا ہے ان کا نام بھی بتا دیا۔ کون جا رہا ہے؟ فرمایا حذیفہ یمانی اور عمار یاسر، یہ دو صحابی میرے ساتھ جائیں گے، تم سب نیچے سے جاؤ۔ عمار جی یا رسول اللہ میری اونٹنی کی مہار پکڑ، لفظ سنا بالکل بعین ہی واقعہ پڑھ رہا۔ رسالت میں آپ نے فرمایا کیونکہ رسول پاک اپنی سواری کے لیے چابک یا تازیہ نہ استعمال نہیں کرتے، رسالت میں آپ نے فرمایا حذیفہ تیرے پاس تیری سواری کا چابک ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے، وہ نکال لا۔ کیوں؟ میری اونٹنی کو پیچھے سے ہانکنا۔ حذیفہ کہتا پہ نبی کا حکم سن کے میں سہما کہ نبی تو اپنے جانور کو تازیانہ ہی نہیں مارنے دیتے، تو میرے ہاتھ میں چابک دے دیا ہے، تو میں اس سواری کو چابک کیسے ماروں گا جس میں نبی بیٹھے ہوں گے؟ اسے کہتے ہیں صحابیت۔ اگر میں نے اس اونٹنی کو چابک مارا تو جانور کی فطرت ہے جب اس کو تازیانہ وہ دوڑتی، تو اگر یہ دوڑی تو پہاڑی خطرناک ہے، یہ سنبھلے گی کیسے؟ حذیفہ کہتا میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا، سفر شروع ہوا، اللہ نے اتنا گہرا اور گھنا اندھیرا کر دیا کہ حذیفہ کہتے کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، خطرناک پہاڑی، اندھیرا۔ حذیفہ کہتا کہ جب ہم بالکل پہاڑی کے اوپر جا رہے تھے تو اب منافقین نے کہا کہ اگر نبی نے رستہ بدلا ہے تو اب ہم نے تدبیر نہیں بدلنی، ہم نے آج کا موقع ضائع نہیں کرنا، ہم پیچھے سے اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں گے، پیچھے سے جا کے نبی کی اونٹنی کو دھکا دے کے ہم واپس آ جائیں گے، ہم کہیں گے نبی نے ہمیں ساتھ لے کے گئے ہی نہیں، ساتھ لے کے جاتے ہم حفاظت کر لیتے۔ اب تدبیر ادھر سے پلٹی گئی، قتل علی پڑھنے لگا ہوں، قتل علی، جڑیں دکھانے لگا ہوں کہاں سے نکل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم پیچھے سے جائیں گے۔ جب بالکل پہاڑ کے درمیان میں پہنچے انہوں نے پیچھے سے گھوڑے دوڑائے، سر پٹ گھوڑا دوڑا اوپر کی جانب، جب گھوڑا تیز رفتاری سے اوپر کی طرف دوڑ رہا تھا ایک تیز چڑھائی پہ، رسالت میں آپ نے آواز حذیفہ جی یا رسول اللہ یہ چابک میں نے تجھے دیا ہے نا ان کے گھوڑوں کے منہ پہ مار۔ حذیفہ کہتا ہے کہ میرا سانس پھول گیا۔ حذیفہ کہتے ہیں، حذیفہ اس کی روایت وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ کوئی لوٹنے والے پیچھے آئے۔ حذیفہ جلدی سے دوڑے اور حذیفہ نے تیز رفتار آتے ہوئے گھوڑوں کے منہ پہ وہ چابک مارنا شروع کیا۔ اب بہتر سمجھتے ہیں بزرگ، بہتر اس کی گواہی دیں گے کہ جب گھوڑا تیز اوپر چڑھ رہا، اوپر سے اس کے منہ پہ مارا جائے، اسے ریزسٹ کیا جائے تو وہ اسی تیز رفتاری سے پیچھے کو پلٹتا ہے۔ جب حذیفہ نے ان کے منہ پہ مارنا شروع کیا تو وہ گھوڑے پیچھے کی جانب دوڑے۔ رسالت مآب اترائی جا چکے تھے، ہمارے یاسر رسول کی اونٹنی کو لے کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ پیچھے سے حذیفہ سانس پھولا ہوا، سر سے امامہ اترا ہوا، ہٹ پٹ ہوئے ہوئے رسول کی طرف دوڑے، قدموں میں گرے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ رسول کی آواز آئی حذیفہ کون تھے؟ حذیفہ دیکھا یا رسول اللہ اندھیرا بڑا تھا، ان کے چہروں پہ نقاب تھا، ان بندوں کے چہروں پہ نقاب تھا، لیکن یا رسول اللہ بندے نہیں پہچانے، گھوڑے پہچان لیے، گھوڑے پہچان لیے۔ اب حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو، کیونکہ عربوں میں گھوڑوں کی وجہ سے پہچان بڑی آسانی سے ممکن تھی، اور اب تو کیونکہ سواری ان کی گھوڑا تھی، وہ تو گھوڑا بولتا تھا تو آواز پہچان لیتے تھے کس نسل کا ہے۔ اس کا میں نے بندے نہیں گھوڑے پہچان لیا، یہ فلاں فلاں کی سواری تھی۔ جب نام لگا رسول نے کہا خاموش۔ اب حکمت سننا، کھرا بالکل سر پہ پہنچ گیا ہے، اب میں نے یوں یہ رکھنا ہے اور کھرا پکڑا جانا ہے۔ اب میں نے دیکھنا کہ آپ چور پکڑتے کیسے ہیں، اب دیکھو گا ملتان کیسے محنت سنتا ہے۔ رسول نے فرمایا حذیفہ بندوں کے نام مدینے جا کے نہیں لینے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ انہوں نے حملہ کیا۔ فرمایا اگر تم نے مدینے جا کے ان کے نام لے تو اسلام کی تبلیغ رک جائے گی، لوگ کہیں گے کل مکے سے بندے مسلمان کر کے لے کے گیا، مدینے جا کے پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیے، پھر کلمہ نہیں پہنے گا، پھر دین نہیں پہنے گا، اسلام یہیں پہ یہی رک جائے گا۔ ان کی وجہ سے میں اللہ کا دین روکنا نہیں چاہتا، میں تبلیغ مذہب کو روکنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
تو یہ بھی تو کوئی بات نہیں کہ ان کی اتنی بڑی سازش اللہ نے نام بھی نہیں لیے, آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے, اللہ بھی نام نہیں لے رہا, آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے, پھر بندوں کو کیسے پتا چلے گا جو قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے انہیں کیسے پتا چلے گا کہ تیرے مخلص کون تھے, تیرے دشمن کون تھے؟ نشانی تھوڑی نہیں ہے, اگر یہ میری زندگی میں مر گئے تو میں جنازہ نہیں پڑھوں گا, میرے بعد مر گئے تو علی جنازہ